میدان جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، دونوں طرف سے، دشمنوں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے تیروں کی برسات ہو رہی ہے۔ ایک کافر وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کی ضد کے نیچے آ جاتا ہے۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی گردن کو کاٹنے لگتے ہیں، تو وہ جو کافر ہوتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر وہ تھوک دیتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوکتا ہے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب وہ کافر پریشان ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا، بجائے اس کے کہ آپ مجھے اور تکلیف کے ساتھ مجھے قتل کریں، لیکن آپ نے مجھے معاف کیوں فرمایا؟ کیونکہ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوکا، حضرت علی کے چہرے پر تھوکا۔ تو گرامی قدر آج جو ہمارے چہرے ہیں، ایک چہرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور جو دوسرے چہرے ہیں وہ ہمارے چہرے ہیں۔ ہمارے چہروں کو دیکھ کر نحوست آتی ہے، اور حضرت علی کا چہرہ وہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی کا چہرہ وہ ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوکا تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ہمارے چہروں کو دیکھ کر نحوست آتی ہے، اور حضرت علی کا چہرہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو بلکہ دیکھنا ہی عبادت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب علی کا نام آئے تو بلند آواز سے نعرہ لگانے والوں، جب نعرہ تکبیر لگے آواز بلند نہیں ہوتی ہے، جب نعرہ رسالت لگے آواز بلند نہیں ہوتی ہے، جب نعرہ حیدری لگے تو آواز بلند ہوتی ہے۔ نعرے کے بارے میں مخالف نہیں اس کا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ آواز بلند یا پست کا مخالف ہوں، لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس علی کا ہم نام لے رہے ہیں، کہ اس علی کے نقش قدم پر بھی ہم چل رہے ہیں؟ جس علی کا ہم نام لے رہے ہیں بلند آواز سے، کیا اس کے نقش قدم پر بھی ہم چل رہے ہیں؟ حضرت علی کون ہیں؟ حضرت علی کی ابتدا بھی مسجد سے ہے اور حضرت علی کی انتہا بھی مسجد میں ہے۔ حضرت علی کی ابتدا بھی مسجد سے ہے، مسجد سے ہوتی ہے، اور حضرت علی کی انتہا بھی مسجد سے ہوتی ہے، لیکن ایک آج ہم ہیں جو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں۔ ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ جنت کی چابی کی طرف، لیکن ایک ہم ہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، گپوں میں مصروف ہیں، وہ جو باتیں چل رہی ہیں، لیکن نماز کے وقت کا کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف حضرت علی ہیں، ہم ان کا نعرہ جو لگاتے ہیں بلند آواز سے، لیکن اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ ان کے نقش قدم پر ہم کیوں نہیں چلتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ایک نماز قضا ہو گئی، اور وہ نماز کون سی ہے؟ وہ نماز عصر کی ہے۔ نماز عصر قضا ہوئی، ان کے چہرے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ ذرا دل میں سوچئے، ہماری اتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ہماری آنکھوں سے کبھی ایک نماز قضا ہونے کے بعد آنسو آئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں آئے ہیں۔ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہماری اتنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کسی کی آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت علی تو وہ ہیں، میدان جنگ لگی ہوئی ہے، اتنی زوروں سے ہے، دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ بھائی اذان پڑھو، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آگے سے صحابی جواب دیتے ہیں کہ ابھی معاملہ ابھی تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے، کیونکہ ابھی معاملہ بہت گرم ہے، بہت زور سے جنگ لڑ رہی ہے، پھر جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا پھر ہم اذان دے کے نماز پڑھ لیں گے۔
حضرت علی نے پھر دوسری مرتبہ کہا کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، اذان پڑھو، نماز پڑھنی ہے۔ پھر وہی جواب ملا کہ معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت علی نے پھر ارشاد فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان پڑھو، نماز پڑھنی ہے۔ تیسری مرتبہ بھی وہی جواب ملا۔ حضرت علی کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا جس نماز کے لیے ہم یہ جہاد کر رہے ہیں، اگر ہم وہ نماز ہی نہ پڑھیں گے تو پھر ہمارا جہاد کس کام کے لیے ہے؟ ہمارا جہاد کس کام کے لیے ہے؟ تو حضرت علی جو ہے اس کے ہم نعرے بلند آواز سے لگاتے ہیں، لیکن اس کے نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر ہم نہیں چلتے ہیں، لہٰذا ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ حضرت علی تو وہ ہیں۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات اور کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی کی نماز ہوئی قضا، ایک عصر کی نماز قضا ہوئی، حضرت علی کی نماز قضا ہوئی عصر کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت علی ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھتے تھے، عصر کو عصر کے وقت پڑھتے تھے۔ حضرت علی سے پتہ چلا سنی تھے، ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت پڑھتے تھے، عصر کو عصر کے وقت پڑھتے تھے۔ تو لہذا حضرت علی تو وہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے شراب سے اس قدر نفرت ہے، فرمایا اگر جو ہے وہ ندی بہہ رہی ہو، دریا چل رہا ہو، اس میں ایک قطرہ جو ہے وہ شراب کا گر جائے، دریا جاری ہو، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے، پھر وہ دریا سوکھ جائے، وہ دریا سوکھ جائے، جب وہ دریا سوکھ جائے تو اس کے بعد جناب والا اس کے اندر گھاس اگ جائے، دریا سوکھ جائے، اس کے اندر گھاس آ جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو بھی میں اپنی بکریوں کے چرانے کے لیے گوارا نہیں کرتا ہوں۔ پہلے دور میں مسجدوں کے قریب کنویں ہوا کرتے تھے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کنویں میں ایک قطرہ جو ہے وہ شراب کا گر جائے، پھر وہ کنواں جو ہے اس سے پانی سوکھ جائے، اس میں جو ہے وہ کنواں جو پر ہو جائے، اس کے اوپر ایک منارہ بن جائے، تو فرمایا علی اس مینار کے اوپر چڑھ کر اذان دینا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ جس کے نیچے جو ہے وہ شراب کا ایک قطرہ گرا تھا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم شرابیں بھی پی رہے ہیں، ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہم حضرت علی کی جو ہے وہ اس کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرت علی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی مت نہ سمجھ لینا کہ ہم حضرت علی کا نام لے رہے ہیں لیکن حضرت صدیق کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، نہیں، ہم چارے خلفاء کو ماننے والے ہیں۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ ہم چاروں کو ماننے والے ہیں، ہم صدر سیدنا صدیق اکبر کے بھی ماننے والے ہیں، عمر فاروق کے بھی ماننے والے ہیں، عثمان غنی کے بھی ماننے والے ہیں، اور مولا علی شیر خدا کے بھی ماننے والے ہیں۔ جب اس نے کافر نے حضرت علی کے چہرے پر تھوکا تو آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب کافر پوچھنے لگا کہ آپ نے مجھے معاف کیوں فرمایا؟ اب حضرت علی کا جواب سننا، حضرت علی کا جواب سننا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں تیرے ساتھ میری لڑائی تھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تیرے ساتھ میں جہاد کر رہا تھا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا، اب اس میں میری اپنی ذات کا معاملہ آ گیا، اب اس میں میری اپنی ذات کا معاملہ آ گیا۔ تو فرمایا علی کی تلوار اپنی ذات کے لیے نہیں چلتی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہے۔ علی کی تلوار اپنی ذات کے لیے نہیں چلتی، اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہے۔ علی کی تلوار اللہ کی رضا کے لیے چلتی ہے۔ اب یہاں پر ایک ریکویسٹ میری بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں، آپ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، اوپر سے نیچے تک جتنے بھی موجود ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بتائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں یا اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں؟ اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ ہماری جتنی بھی گھروں میں معاملے ہیں، جتنی بھی جہاں لڑائیاں ہیں، کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوئی ہوں، اپنی ذات کے لیے لڑائیاں ہیں۔
وہ لڑائی کیا ہے کہ بھئی تم میرے بیٹے کی شادی پر نہیں آیا، میں تیرے بیٹے کی شادی پر گیا، لہذا ہماری جو ہے وہ بولنا چالنا ختم ہو گیا۔ تو میرے گھر کھانے پہ آیا، لیکن جب میں گیا تو نے مجھے پانی کا نہیں پوچھا، ہماری لڑائی شروع ہو گئی۔ ہماری لڑائیاں اپنی ذات تک محدود رہ گئی، لیکن ہماری لڑائی کبھی اللہ کی رضا کے لیے بھی ہوئی، ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ اس شخص کو کہیں یا اپنے اس رشتہ دار کو کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لہذا میں آپ سے کبھی بھی نہیں بولوں گا، آپ شریعت کے پابند نہیں ہیں، میں آپ سے جو ہے وہ کبھی نہیں جو ہے وہ کلام کروں گا، ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا ہے، نہ ہی آپ کو ایسی کبھی مثال ملے گی۔ ہمارے گھروں میں بھی کبھی ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ کبھی ہماری ماؤں نے کہا ہے کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا ہے، لہذا میں تجھے کھانا نہیں بنا کے دوں گی، بیٹا تیرے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، میں تجھے کھانا نہیں بنا کے دوں گی، ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ لہذا ہماری لڑائیاں اگر رہ گئی ہیں تو اپنی ذات تک رہ گئی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کام کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہوں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے راضی ہوں گے۔